اور ہم وہ سنی ہے ڈرتے نہیں ہیں، مر کے بھی ہم تو مرتے نہیں ہیں، ارے بھوک کی فکر کرتے نہیں ہیں، شیر ہیں گھاس چرتے نہیں ہیں، تیرے دشمن چلاتے رہیں گے، ہم بھی سینہ دکھاتے رہے۔ ہلو ہلو، جمیل صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں بولو، کون؟ جی میں جمشید علی کھاتری بول رہا ہوں۔ اچھا، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں ہاں آپ؟ بولو۔ ہاں خیریت۔ ارے جمیل صاحب، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کافر کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ کافر کی نماز جنازہ؟ اگر ایک کافر ہے اور وہ مر جائے اور کوئی امام اس کی نماز پڑھا دے اور اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ لیں تو اس امام کے پیچھے نماز ہوگی؟ جو کافر ہوگا اس کی نماز ادا کر کے پڑھائی جائے گی۔ اگر کوئی امام پڑھا دے اس کو تو جلایا جائے گا نا، اس کو نماز جنازہ کون جائے گا ارے پڑھنے؟ میں کہہ رہا ہوں حضرت، آپ اہل حدیث ہے نا؟ ہاں تو کوئی کافر ہے اور ہاں، اس بت کی پرست نا۔ نماز بت پرست ہو یا کوئی بھی کافر جس کو کافر آپ سمجھتے ہیں، اور اس کی نماز جنازہ کوئی امام پڑھا دے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ کافر ہو کے مرا اور اس کے پیچھے وہاں کے جو مقتدی ہیں وہ بھی نماز پڑھ لیں، تو ایسے امام کے پیچھے نماز ہوگی؟ یا اس کو اب کلمہ جان بوجھ پڑھنا کے پڑے پڑھ گا؟ رہا اب جان بوجھ کے پڑھ رہا ہے تو نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایسا تو ان اللہ عالم بذات الصدور، اللہ دلوں کی بات جانتا ہے کون کیسا مرا، لیکن اب اگر جانتا ہے کہ اس کا کفر کھلا ہوا ہے تو نہیں پڑھانا چاہیے۔ تو پھر یہ جو مکے اور مدینے کے امام ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ پھر پوچھئے کیوں؟ تو کیا تم نہیں تو وہ تو مواحد ہیں۔ نہیں تو یہ بتائیے، یہ قادیانی کافر ہے، کھلا کافر ہے، قادیانی کھلا کافر ہے، قادیانی حج کرنے جاتا ہے، وہاں مر جاتا ہے، تو اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھا دیتے ہیں؟ اور جب ویزا لگتا ہے تو ویزے پہ اس کا فرقہ بھی ڈالا جاتا ہے، ارے جیسے تو دیوبندی انڈیا ہے۔ میں ہی تھوڑی نہیں، دیکھو سنو نا، ہاں میری بات سنو، انڈیا ہاں میں ہاں ہی تھوڑی نہیں قادیانی، ہر جگہ قادیانی ہے نا، ہاں، تو میں وہی سعودیہ تو میں بھی پوچھ رہا قادیانی ہوں کہ ہے، سعودی میں تو جب ان کے حج علماء کرنے جاتا پڑھاتے ہے، ہوں گے۔ نہیں علماء نہیں پڑھاتے، مدینے کے امام پڑھاتے ہیں، میں ثبوت دوں گا آپ دیکھو کو۔ جو وہاں کا رہواسی ہاں ہوگا، سنو، جو اچھا، وہاں کا رہواسی ہوگا، اس ہاں کی ایک قبیلہ ہوگا، اس کا اچھا، گروہ ہوگا، رشتہ دار ہوں گے، وہ لوگ پڑھاتے ہوں گے۔ میرے کہنے کا میں کیا بول رہا ہوں، مدینے کا کیا آپ کے امام کعبے پڑھا کا رہا ہے۔ امام آ کے پڑھاتا ہے کیا وہاں ہاں پر؟ ہاں، نہیں نہیں، یہ غلط کو نہیں میں کہا اتنا ثبوت دوں گا فرصت آپ کو۔ ہے۔ ارے چور، سب جھوٹ ہے۔ اچھا، حضور کی وہاں پہ حدیث ہے، دیکھو، وہاں سنیے کا میری بات کلچر سنیے، ہے، میری وہاں کا بات سنیے کلچر ہے، کوئی اگر سر پر دوپٹہ ڈال کے بیٹھا رہا ہے تو تم کو سب سعودی والے لگتے ہیں کیا؟ جمیل بھائی میری تم بات یو پی سنو، والے، جمیل بھائی تمہارے میری بات سنو، اتر بوکھلاؤ مت۔ پردیش والے جاتے ہیں تمہارے تو جمیل وہاں پر بھائی رہتے ہیں تو آرام وہ سے بھی بات کلچر کریے، رکھتے ہیں۔ آرام سے بات کریے، میں کوئی الزام مت بڑبڑا تو لگاؤ نہیں۔ یار، الزام اچھا، مت میں لگاؤ۔ الزام لگا رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ کافروں کو مکے کے اندر نہ آنے دیا جائے، فرمایا کہ نہیں مشرکوں فرمایا؟ کو، بریلی مشرکوں کو۔ اچھا، بریلی مشرک، تو یہ قادیانی کون ہے؟ ہاں، وہ بھی کافر تو اس کو مشرک ہے۔ حج کیسے کرواتے ہو تم لوگ؟ تو تم لوگ جب جا سکتے ہو تو پھر وہ کیوں نہیں جاہل جا کی سکتے؟ اولاد، میں پوچھ رہا ہوں تم حج کیسے کرواتے ہو ان کو؟ بھائی جب وہ خود کہتا جب ہے کہ ہم میں لا مشرک الہ ہیں، الا سنو اللہ سنو، پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، ہم مشرک ہیں نا، محمد نام رکھا ہے، رجا سنو نام سنو رکھا ہے، سنو سنو، مصطفیٰ نام رکھا ہے، اچھا احمد رجا رکھا ہے، اچھا، تو پھر کیا مانا جائے گا؟ تو اس پھر کو پاسپورٹ دیکھا اچھا، جائے گا تو نا، پھر بریلیوں کو دلوں کی مشرک بات تھوڑی کیسے نہیں دیکھی بولتے ہو؟ جائے گی کہ تم سب کا۔ بریلیوں کو مشرک کیسے بولتے ہو اور مشرک کو حج بھی کروا رہے قبر ہو؟ پوجتے ہو، قبر پجاری ہو۔ اچھا، قبر پجاری ہے نا ہم، تو ہمیں ہاں حج پہ تو کیوں بلاتے ہو؟ کون بلاتا ہے تم لوگوں کو مشرکوں؟ تو تم لوگ یہ خود جاتے ویزا ہو وہاں کون پر؟ دیتا ہے ہمیں؟ ہاں تو تم ویزا اپنا کون دیتا نام ہے کیوں ہمیں؟ رکھتے ہو؟ مصطفیٰ رجا، احمد رجا، ابے اختر رجا کیوں بریلویوں رکھتے کا ہو؟ پیسہ کھانے والے حرام خور، ارے بریلویوں کا حرام پیسہ خور کھانے سور، والے، کیوں پیسہ جاتا کھا ہے کھا وہاں پر کے ان کی وہاں گانٹ ڈکار سونے؟ مارتے ہو، کیوں مشرکوں ان کا کی پیسہ گانٹ سونے کھاتے ہو؟ جاتا ہے تو؟
کس کی؟ ان کی گار کیوں دھونے جاتا ہے؟ ہم تو اپنے حضور مدینے والے کے پاس جاتے ہیں. بھڑو تم لوگ جا کے تم لوگ ہمارا پیسہ کھا کھا کے سالے ہم ہی کو مشرک بولتے ہو. نوکری کرتے ہو مشرک قبر پرست. چل تیرا کام ہو گیا. جا کر وہاں پر تجھے میں مشرک ثابت کرنا تھا وہ میں نے کر دیا. وہابیوں کا گار دھوتے ہو تم لوگ جا کے. کہاں نوکری کرتے ہو؟ انڈیا پاکستان کے بنگلہ دیش کے مشرک قبر پرست لوگ. کہاں؟ سعودیہ جا کر ان کے گار دھوتے ہو تم لوگ. اچھا اچھا، یہ سعودیہ والوں کا گاڑی دھوتے ہو، قبر پرست کہتے کس کو؟ جمیل صاحب لاتے ہو، بکری چراتے ہو. جمیل صاحب قبر پرست کس کو بولتے ہیں؟ بولو. قبر پرست کس کو بولتے ہیں؟ آرام سے بات کرنا، میرے کو غصہ بہت جلدی آتا ہے. ٹھیک ہے تو میں کیا کروں؟ آتا ہے تو ٹھنڈا پانی پی لو. ہاں تو تھوڑا آرام سے بات کرنا. آرام سے بات کر رہا ہوں. یہ بتاؤ قبر پرست کس کو کہتے ہیں؟ قبر پرست کس کو کہتے ہیں؟ قبر پرست کس کو کہتے ہیں؟ ہاں کس کو کہتے ہیں؟ جو پکی قبر بنائے، جو قبر پہ جائے. سنو دعا والعبادت، دعا عبادت ہے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا کہ قل انما ادعو، ہاں ادعو قل انما ادعو ربی ولا یشرک به احدا. سورہ جنات، سورہ بڑوے. اچھا دیکھو یار، سورہ جنات نمبر 20. گالی مت بکو. یہ کون ہنس رہا ہے؟ رامل. یہ رامل کون ہنس رہا ہے؟ بھڑوا. اچھا اچھا بولو بولو. سورہ جن آیت نمبر 20. ہاں قل انما ادعو ربی ولا یشرک به احدا. میں تو اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں. اے نبی تم فرما دو میں تو اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں، اس کو پکارنے میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ولا یشرک به احدا. ٹھیک ہے. تو پکار میں بھی تم لوگ شرک کرتے ہو، غوث اعظم کو پکارتے ہو، اور دعا عبادت تم لوگ قبروں پر جا کر وہاں دعا کرتے ہو. تو جو کسی کو اگر پکارے، سنو جمیل صاحب، اگر کوئی کسی کو پکارے تو وہ مشرک ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ما تحت الاسباب کے تحت نہیں، ما فوق الاسباب کے تحت. کوئی ذریعہ نہ ہو، کوئی آلہ نہ ہو، کوئی وہ نہ ہو، اس بنا پر پکارے گا تو یہ اللہ کی شان ہے، مردے کی شان نہیں ہے. اگر ذریعے سے پکارتا ہے، خط کے ذریعے سے، خون کے ذریعے سے، یا کسی سندیش کے ذریعے سے، وہ مشرک ہوا نا. جو پکارتا ہے وہ مشرک ہوا. جو پکارتا ہے وہ مشرک ہوا. فوت شدہ سے اگر کوئی کسی کو پکارے تو وہ مشرک ہوا نا. بالکل بالکل. ہاں مشرک پکا قبر پرست. اچھا تو یہ بتائیے، یہ کتاب ہدیت المہندی، اس میں صدیق حسن بھوپالی پکارتا ہے اے ابن قیم مدد کر، قاضی شوکانی مدد کر. جوتے کے نوٹ پر رکھتے تھے امام. اچھا تو یہ کافر، یہ مشرک مرا کے نوٹ پر رکھتے رہے قبر پر. صدیق حسن بھوپالی مشرک مرا کے قول کو ہم لوگ جوتے کے نوٹ پر رکھتے. صدیق حسن بھوپالی مشرک مرا. اذا سال حدیث و فاو مجادی. اگر تو ایک باپ کی حلالی اولاد ہے تو صدیق حسن بھوپالی کو مشرک بول. صدیق حسن بھوپالی کو مشرک بول. خلاف دیکھ تو دیوار پر مار دے. صدیق حسن بھوپالی کو مشرک بول. دیوار پر مارتا ہوں. صدیق حسن بھوپالی کو مشرک بول. دیوار پر مارتا ہوں. صدیق حسن بھوپالی کو مشرک بول. حدیث قرآن سے بات کر. صدیق حسن بھوپالی کو مشرک بول. اگر تو حلالی ہے تو صدیق حسن بھوپالی کو مشرک بول. مشرک ہے. اب نہیں بولے گا. دیکھو سفید داغ والا. دیکھیں سامعین اکرام، یہ ہے اہل حدیث. ابھی اس نے کہا کہ جو پکارے وہ مشرک ہے. دیوبندیوں کے پاس جا. علماء کھیلنا ہے تو دیوبندیوں کے ساتھ. ابن قیم مدد کر، اے قاضی شوکانی مدد کر، اے میرے دین کے رہنما مدد کر. میں روتا ہوں، بلبلاتا ہوں، ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوں، اے میرے مرشد میری مدد کر. تو صدیق حسن بھوپالی مشرک کیوں نہیں ہوا؟ جیسے کشن کندھیا 100 جگہ پہ رہتا ہے، ویسے میرے بابا بھی 100 جگہ پہ گھومتے ہیں. ہاں تو یہ تو تیرے ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے. ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ جس طریقے سے غیر مسلم کے بھگوان ہر جگہ رہتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کا ولی بھی رہتا ہے. تیرے صدیق حسن، یہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے. فتاوی مجموعہ میں حوالہ دوں. ہم لوگ ہر بات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. تو اس کو مشرک بولو. ابن تیمیہ کو مشرک بولو. تو مشرک بولو نا. جانور ہو، مشرک بولو. جانور ہو، مقلد ہو. ہم لوگ مقلد جانور تھوڑے، ہم لوگ عقل رکھتے ہیں. اچھا سنو، تحقیق کرتے ہیں ہم لوگ. سنو تم تحقیق کرتے ہو. تم تحقیق کرتے ہو نا. ارے تم تحقیق کرتے ہو نا. کیوں پکارتا بتا. تو تیرے صدیق حسن بھوپالی نے مردہ کو کیوں پکارا؟ تیرے ابن تیمیہ نے مردہ کو کیوں پکارا؟ تیرے ابن کثیر نے مردہ کو کیوں پکارا؟ تیرے نصیر حسین دہلوی نے مردہ کو کیوں پکارا؟ سنے گا، ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ برا بھلا کسی کے نفع نقصان کسی غیر کی طرف سے ہوتا ہے، وہ آدمی کافر ہے. ہاں تو وہ تو میں بھی کہتا ہوں کافر ہے. ذاتی طور پہ کافر ہے، وہ عطائی طور پہ نہیں ہے. مشرکین مکہ بھی تو اللہ تعالیٰ سن بے چوتیا، بخاری کی حدیث ہے. سننا، اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں. اچھا یہ بتا. کہتے تھے اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں. اچھا سن. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ان کا تقرب کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارے اللہ تک پہنچا دیں گے. اب سن، ہاں وہ بھی ذریعہ مانتے تھے.
आप वसीला मानते थे। हाँ तो आप सुनना, हाँ, जिनको वो वसीला मानते थे उस पे अल्लाह का इनाम नहीं था। क्यों नहीं कह रहे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत था, हुवल पे लात पे हुवल लात पे अल्लाह का इनाम था। हदीस सुनाओ, हुवल और लात पे अल्लाह का इनाम था। हाँ। सुन, अस्माउ रिजालिन सालिहीन मिन कौम नूहिन, अस्माउ रिजालिन सालिहीन, और ये नाम है अस्माउ सालिहीन मिन सालिहीन। सालिहीन कौन? सालिहीन कौन? वो उनको सालिहीन समझते थे, लात हुवल मल्लात को। जाहिल की औलाद फरमाते, बुखारी की हदीस है। सुन हरामी, सुन, इब्न अब्बास फरमाते हैं बुखारी शरीफ की। सुना, अभी तेरे मुंह पे मारूंगा जूता, बुखारी की हदीस से मारूंगा जूता। सुन, अल्लाह ताला, सुन हदीस है बुखारी की हदीस कि जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो अल्लाह उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसका हाथ बनता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसका पैर बन जाता है जिससे वो चलता है, अल्लाह उसका हाथ बनता है जिससे वो पकड़ता है, अल्लाह उसका मुंह बनता है जिससे वो बोलता है। जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, आगे पर जो जब वो मांगता है तो मैं देता हूँ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो वो मांगता है तो मैं देता हूँ। सुन 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 डरता है सुन तो सुन मैं मौत देता हूँ। सुन 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 सुन, हाँ तो क्या खुदा जब वो मांगता है तो मैं देता हूँ, तो हम उनसे मांगते हैं, वो अल्लाह से हमें दिलवाते हैं। और जब पनाह वो अल्लाह से हमें दिलवाते हैं, जब तो मैं उसे पनाह देता हूँ, मैं उसे पनाह देता हूँ। हाँ हाँ, तो इसी को तो वली कहते हैं, जाहिल। इसी को तो वली कहते हैं, जाहिल। अब सुन, मांग भी रहा है, अब तेरा इब्ने छमिया क्या लिखता है, सुन सुन इब्ने छमिया क्या लिखता है, सुन सुन इब्ने छमिया क्या लिखता है, इब्ने छमिया क्या लिखता है, देता है पर्दा वर्दा कुछ नहीं। अबे सुन ना, इब्ने छमिया लिखता है कि अल्लाह की वली पे अल्लाह के वली के कब्र पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और वहाँ जाके बरकत हासिल होती है। तेरा बाप इब्ने छमिया लिखता है। फरमाते हैं कि अस्माउ रिजालिन सालिहीन मिन कौम नूहिन, उन नेक साले लोग थे जो कौम नूह के 5 बुत थे, यागूस नस्र व सवा। तो वो ईमान लाए थे उनके ऊपर, वो ईमान लाए थे उनके ऊपर, तो बुत थे ना बे जाहिल। आज की तारीख में अगर तू हुजूर का बुत बना लेगा, सुन सुन, अगर अल्लाह के रसूल का आज तू बुत बना लेगा, तू कहेगा कि ये अल्लाह के नजदीक कुर्ब हासिल करेंगे ये बुत, तो यहाँ से बुत मुराद है ना जाहिल। हम बुत थोड़ी बनाते हैं। अल्लाह के रसूल अपने कब्र को बुत कहा। जूता मारूंगा खींच के, बुत बोला आपने अपने कब्र को। तुम मेरी कब्र को बुत ना बनाना, मेरी कब्र को बुत ना बनाना, मेरी कब्र को बुत ना बनाना। बुत का मतलब है इबादत का, जाहिल। हाँ तो इबादत है, दुआ इबादत है। तुम गिड़गिड़ाते हो के सामने, फंस गया तू, फंस गया। दुआ क्या है तेरे कब्र पर? चल ठीक है, तेरी अल्लाह से दुआ कैसे मानता है? अल्लाह से दुआ कैसे मानता है? अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, अल्लाह मुझे जो भी है, जो भी रोजी है, जो भी हम मांगते हैं अल्लाह से। तो तेरी ऐसे बोलते हैं मुझे बेटा दे दे, तेरी ऐसे दुआ कबूली नहीं होती, तेरी ऐसे दुआ कबूली नहीं होती। औरत के पेट में बच्चा दे दे, सुन सुन, ऐसे मांगते गिड़गिड़ाते हो। सुन सुन, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तू इस तरीके से दुआ करता है, अल्लाह मुझे बेटा दे दे, अल्लाह मेरी रोजी दे दे, ये दुआ कबूली नहीं होती, जमीन और आसमान के दरमियान रखी रहती है। हदीस है, सुन, जब तक तू हुजूर पे दुरूद ना पढ़ दे। हाँ तो दुरूद अल्लाह या गैरुल्लाह है? दुरूद अल्लाह या गैरुल्लाह है? अबे जूता मारूंगा खींच के। अब सुन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अली मुहम्मद, है अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अबे सुन ना, आगे तो सुन। अबे हाँ पढ़। अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे रहमत नाजिल फरमाई तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उसकी आल पर। सुन ना बे, अबे सुन तो ले, अबे सुन तो ले, बाबा से मांगता है, अबे सुन तो ले। ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आल कौन कौन है? आल कौन कौन है? अरे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे औलाद पूरी अबे आल कौन कौन है? जाहिल। हसामत का तेरी मुझे पसंद नहीं। बिना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की आल नाम लिए हुए, बिना ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लिए हुए, बिना हज़रत अली का नाम लिए हुए, हज़रत फातिमा का नाम लिए हुए, तो तेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। ये सब गैरुल्लाह है, ये सब गैरुल्लाह है। अब तेरे मुंह पे जूता पड़ा ना, जूता पड़ा तेरे मुंह पे, तो क्या हुआ रे? हाँ, अब अल्लाह ताला फरमाता है सूरह तहरीम, सुन जाहिल, सूरह तहरीम आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे मददगार हैं अल्लाह, तुम्हारे मददगार हैं जिब्रील, नेक मोमिन सालिहीन बंदे और तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर हैं। तो जिंदा थे कि अल्लाह के रसूल उस टाइम? अच्छा, फरिश्ते जिंदा है फौशुदा? फरिश्ते जिंदा है फौशुदा है?
हाँ तो आप नहीं मांग सकते फरिश्तों से, जूता मारूंगा साली की। फरिश्ते से मांग सकता है? जिंदा है, फरिश्ते से मांग सकता है? जिब्राइल जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है, बता बिल्कुल। बता, तू मरा हुआ समझता है? सबूत दे, तू मरा हुआ समझता है? माज़अल्लाह, देखिए सामने निगम जिब्रील अलैहिस्सलाम को मुर्दा कह रहा है। तो तू बता जिंदा है तो सबूत दे ना, सबूत दे। अल्लाह ताला सुनो, कबर परस तू अहले हदीस नहीं है, सुन, जिब्राइल को पुकारेगा अल्लाह के, बिल्कुल पुकारूंगा, जिब्राइल को बिल्कुल पुकारेगा, बिल्कुल बिल्कुल। कबर परस को किस नबी ने पुकारा बता रहा हूँ, नबी ने पुकारा। सुन ये कुरान की आयत है, जिब्रील अलैहिस्सलाम आयत जो पढ़ा है सुनना, जिंदा थे अल्लाह के रसूल, असबाब के तहत है। तो जाहिल फरिश्तों का भी नाम है इसमें। अच्छा मैं एक हमारे मददगार है फरिश्ते। अब सुन कुरान की आयत सुन, अल्लाह ताला कुरान सुन कुरान की, पहले कुरान की आयत सुन, पहले कुरान की आयत सुन, क्या सुनाता है, पहले कुरान की आयत सुन। जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास आए, सुन ना बे, जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास आए और कहा मैं तुझे नेक बेटा अता करूंगा, मैं तुझे नेक बेटा देने आया हूँ। साले जाहिल, जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं हजरत मरियम को कि मैं तुझे नेक बेटा देने आया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुझे नहीं पहचानती, सुन है भड़वे, सुन पूरा तर्जुमा पढ़ रहे भड़वे, मैं तुझे नहीं पहचानती लेकिन मैं तुझे बेटा देने आया हूँ। मैं कहा कि मैं तुझे रहमान से तेरे से पनाह मांगते हाथ मत रहे, मैं तुझे बेटा देने आया हूँ। नहीं मैं तुझे बेटा देने आया हूँ। अब वो बेटा वो सही कर पाया अख्तर रजा, तो तुझे क्या देगा? अख्तर रजा जो था काना था, अब तेरा काम हो गया, गालियां बगेगा, तो बाद इंतकाल तेरा काम हो गया, तेरी गालियां बगेगा, गाली बगेगा। सुन तर्जुमा पढ़, अबे अहले हदीस सुन ये लिखा कुत्ते, सुन रहे हैं हरामी, सुन हरामी, मुशरिक नजवी कब्र पर हादी, सुन पागल हो गया ये हरामी। जिब्रील कहते हैं ए मरियम मैं तुझे बेटा देने आया हूँ, ए मरियम मैं तुझे बेटा देने आया हूँ, ए मरियम मैं तुझे बेटा देने आया हूँ। पहले इधर आना, फरिश्तों की तरफ आ, तूने फरिश्तों को मुर्दा कहा है, भेजा हुआ, अल्लाह का भेजा हुआ, मैं तुझे बेटा देने आया हूँ, तुझे ये बेटा दूं। हाँ तो कौन दे रहा बेटा? बेटा कौन दे रहा है? जमशेद ये बता, बेटा कौन दे रहा है? जमशेद ये बता, मैं बेटा देने कौन आया? अल्लाह ने डायरेक्ट क्यों नहीं दिया? सुन मेरी बात सुन, अल्लाह ने डायरेक्ट क्यों नहीं दिया? जिब्रील अलैहिस्सलाम को क्यों भेजा? अल्लाह ने डायरेक्ट क्यों नहीं दिया? जिब्रील अलैहिस्सलाम को क्यों भेजा? अल्लाह ने डायरेक्ट क्यों नहीं दिया? जिब्रील अलैहिस्सलाम को क्यों भेजा? अच्छा ठीक है, जिब्रील अलैहिस्सलाम करे मैं तुझे बेटा देने आया हूँ। अब जो बेटा बड़ा हुआ, सुन जो बेटा बड़ा हुआ, अब वो बेटा कहता है कि मैं मक्के से परिंदा पैदा करता हूँ और उसको कहता हूँ परिंदा बन जाओ, परिंदा बन जाता है। मेरी बात नहीं है, मेरी बात एक ताहिर भाई रुको, सुन जमील सुन, एक मिनट बोल ले, फिर खामोश रहियो, फिर मैं बोलूंगा। इसका जवाब ले। हाँ सुन तो ले एक मिनट तू बोल ले, एक मिनट मैं बोलूंगा। तो मैं तुझे पहले शरीर पहले सुन, एक मिनट टाइम देख करके ताहिर भाई, एक मिनट टाइम देख लो इसका, पहले इसका एक मिनट इसका, हाँ रुक जा, पहले मैं इसका जवाब, रुक तो जा, तू मेरा जवाब सुन ले, तो रुक तो जा, खबर तो सुन, मुशरिक बरेली तू मेरा ताहिर भाई, मुशरिक तू एक मिनट ये बोलेगा और इसका टाइम देख लेना, भागना नहीं पड़ता। एक मिनट बोल लो, फिर एक मिनट मैं बोलूंगा, बोलो कोई पैदावार है ये। चल मैं जवाब दूं इसका, टाइम देख लेना। जो बरेलवी हैं, जिना का पैदाइश के उसूल से ताहिर भाई, जो बरेलवी हैं, ताहिर भाई इसका टाइम देख लो। लिखता है कि अगर पंडित भी निकाह पढ़ाए तो हो जाता है। अरे टाइम देख लिया, टाइम देख लिया, मुसलमान होता भी तो तुम मुस्लिम पढ़ाए तो हो जाता है। ताहिर भाई तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण भी निकाह पढ़ाता है तो हो जाता है। एक मिनट इसका देख लो, एक मिनट खामोश रहो, एक मिनट बोल ले। अहकाम शरीयत में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण भी निकाह पढ़ाए। एक मिनट बोल ले भाई, एक मिनट बोल ले, फिर मैं बोलूंगा, खामोशी से सुन। हाँ तूने जो अभी कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बेटा ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, मैं बोलता हूँ मैं तुझे अगर मोबाइल दूं एक और कहूँ जाओ मेरे एक दोस्त को दे दे, और तू जाकर कहे कि ये जमील का मैं जमील का भेजा हुआ दोस्त हूँ ताकि तुम्हें ये मोबाइल दूं, हाँ तो तू मोबाइल तूने दिया कि मैंने दिया? बता। मैंने मोबाइल तुझे दिया कबर परस्त, और तू जाकर मेरे दोस्त से बोल रहा है कि जमील ने मुझे मोबाइल दिया, मैं जमील का भेजा हुआ दोस्त हूँ, आया हूँ ताकि तुझे ये मोबाइल दे दूं, ताकि तुझे मैं ये मोबाइल दे दूं। तो मैंने दिया मोबाइल कि तूने दिया? तूने नहीं दिया रे भड़वे, मैंने दिया। वो तो एक पहुंचाने वाला संदेश था, पहुंचाने वाला जरिया था, बस हो गया और कुछ नहीं था।
میں بولوں ہاں چل اب تو بول میرے بھی سے بولنا ہو گیا 8 منٹ ہو گیا چلو رک جا. ہاں دیکھیے سامنے کرام اس نے کہا کہ میں نے تجھے موبائل بھجوایا اپنے دوست کے ذریعے. اب میرا دوست تمہارے پاس موبائل لے کے گیا تو اس نے کہا کہ میں موبائل لے کے آیا ہوں لیکن بھیجا اس نے ہے, ٹھیک ہے نا. تو سامنے اکرام میں کوئی خدا نہیں ہوں, میں ڈائریکٹ دینے لائق نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ دینے لائق ہے نا. چپ چپ پیچھے مت بول, بیچ میں 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 مت بول. 1 منٹ میں نے خاموشی سے سنا نا تجھے. یہ خاموش ہونا نہیں 1 منٹ تیرا. تو سامنے اکرام میں کوئی خدا نہیں ہوں کہ میں ڈائریکٹ موبائل بھیجوں گا. اللہ تو قادر ہے دینے پہ, پھر بھی اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جبریل علیہ السلام کہہ رہے میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. اور وہی بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو وہی بیٹا کہتا ہے کہ میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں اور اس میں جان ڈالتا ہوں, وہ پرندہ بن جاتا ہے, اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور کوڑ کی بیماری کو ٹھیک کرتا ہوں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مددگار ہیں اللہ, جبریل, نیک مومن, صالحین بندے اور تمام فرشتے تمہاری مدد پر ہیں. اور یہ مردود کہہ رہا ہے حضرت جبریل مردہ ہو گئے, معاذ اللہ, استغفر اللہ. سامعین اکرام دیکھیں اس مردود کو, اس حرام خور کو. اب سنیں, ابھی 1 منٹ نہیں ہوا, چپ چپ 20 سیکنڈ ہوا, بیان البیان میں اپنے خود فرماتے ہیں کہ جو کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیٹا دیا, ایسا آدمی کافر تفسیر اٹھا کر دے. حوالہ مانگو اس سے, ٹھیک ہے, حوالہ مانگو اس سے. ہاں حوالہ دے, حوالہ دے, حوالہ, حوالہ دے, حوالہ دے, حوالہ, حوالہ دے, 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 حوالہ دے. ہمارا یہ عقیدہ تھوڑی ہے کہ ارے ہمارا عقیدہ یہ تھوڑی کہ وہی دیتے ہیں, اللہ کے حوالہ دیتے ہیں, وہ اللہ ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں, غلام ہے. اس کو بولنے دو, 1 منٹ بولنے دو, طاہر بھائی 1 منٹ بولنے دو, 1 منٹ بولنے دو. ابھی میری بات چل رہی ہے, میرا آیا بات ابھی. اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول نے فرمایا اے جبرائیل تم بار بار کیوں نہیں آتے ہو؟ تو جبرائیل السلام نے فرمایا کہ وما نتنزل الا بامر ربک, قرآن کی آیت پڑھی کہ ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے. تو پتہ چلا کہ جو جبرائیل السلام جو آتے جاتے ہیں نا, وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں, اللہ کا سندیل لے کے آتے ہیں. کوئی بیٹی بیٹا دینے کی پاور اور کچھ نہیں ہے, سمجھا. قبر پرستو تم کو تو صرف مردہ سوجا رہتا ہے, تم کو صرف مردوں سے مانگنے کو سوجا رہتا ہے. اور کچھ ہو گیا, 13 منٹ ہو گیا. دیکھیے سامعین اکرام, ہاں بولنا, دیکھیے سامعین اکرام, اس نے ہمیں قبر پرست بولا اور ہمیں کافر بولا, مشرک بھی بولا. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ قبر پہ جو جائے اور فوج شدہ سے جو مانگے وہ مشرک ہے. اب دیکھیے یہ کتاب ہے ابن تیمیہ صراط المستقیم میں لکھتا ہے کہ اللہ کے ولی کی قبر پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, کس کا ہوتا ہے؟ فرشتوں کا نزول. اور یہ مردود کہتا ہے فرشتے مر گئے, تو اس کا ابن تیمیہ مشرک ہوا یا نہیں ہوا یہ فیصلہ کرے. یہ اسی کا صدیق حسن خان بھوپال, چپ منہ بند کر, فرشتہ کون ہے؟ فرشتے کون ہیں؟ منہ بند کر. اب یہ دیکھیے یہ اس کا صدیق حسن خان بھوپالی کیا لکھتا ہے, کتاب کا نام حجیت المہدی. یہ کہتا ہے اے ابن قیم مدد کر, اے قاضی شوکانی مدد کر, اے میرے دین کے رہنما مدد کر, اے میرے رہنماؤ میری مدد کر, میں روتا ہوں بلبلاتا ہوں ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوں, اے میرے پیرو مرشد میری مدد کرو. تو یہ اس کا صدیق حسن خان بھوپالی مشرک ہوا یا نہیں ہوا؟ اب دیکھیں اس نے کہا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے مردہ کہا, ٹھیک ہے. اب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو مردہ کہنے والا کھلا مشرک کافر ہے, ٹھیک ہے. اب آئیے اس کی تیسری کتاب میں کھولتا ہوں, سورہ مریم کی تفسیر میں اس کا ابن کثیر. اب دیکھیں سامنے کرام اس کی یہ تفسیر ابن کثیر میں کھولتا ہوں, اور قرآن کی یہ تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے لکھا کہ جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں تیرے پاس ایک پاک اور نیک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. اب ان کا یہ قول کہ فرشتے بیٹی بیٹا نہیں دے سکتے, تو یہاں تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بیٹا دینے کے لیے آئے. کس کے حکم سے آئے؟ اللہ کے حکم سے. تو کیا اللہ کو یہ اختیار نہیں تھا کہ اللہ ڈائریکٹ دیتا, لیکن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بھیجا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مددگار ہیں اللہ, جبرائیل, نیک مومن, صالحین بندے, تمام فرشتے تمہاری مدد پر ہیں. دینے والی ذات اللہ کی ہے, اور ذریعہ اللہ نے. جیسے آج کی تاریخ میں اگر کسی کو کوئی چیز پریشانی ہوتی ہے, اب کوئی بیٹھا ہے سعودی میں اور کوئی بیٹھا ہے دلی میں,
اب کسی کو مال کی ضرورت ہے، مالی حالت سے وہ پریشان ہے، تو مدد کر سکتا ہے کہاں سے؟ عرب سے. کس کے ذریعے؟ بھائی آن لائن کے ذریعے، کسی بھی ذریعے اس کو پیسہ پہنچا سکتا ہے. اب یہ کہتے ہیں جو سامنے ہے اس سے مانگو، جو سامنے نہیں اس سے مت مانگو. تو یہ جو چندہ آ رہا ہے آج کی تاریخ میں اہل حدیث کے مدرسے میں، جو آن لائن چندہ آتا ہے، تو یہ تو ان کو جانتے بھی نہیں کہ کون چندہ دے رہا نہیں دے رہا، پھر بھی مدد ہو رہی ہے. اب دیکھیں اس نے ایک جھوٹ اور بولا. اس نے جو کہا کہ اللہ سے جو دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری مراد پوری کر، اے اللہ میری پریشانی دوری کر. تو اس طریقے سے ایک صحابی دعا کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ سنا کہ جب تم دعا کرتے ہو اور تمہاری دعا جو ہے آسمان اور زمین پر ٹکراتی ہے، درمیان رہتی ہے، جب تک تم درود نہ پڑھ دو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا. اب درود کیا ہے؟ اے اللہ رحمت نازل فرما کس پر؟ محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر، اور آل پر محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی. جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب یہ بتائیں کہ رحمت کس پر نازل کی جاتی ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے یا جو مردہ ہو جاتا ہے اس پہ رحمت نازل ہوتی ہے؟ رحمت کا معنی ایک بات اور مشید بھائی، جی مشید بھائی جی ایک بات اور، یہ یہاں کہا گیا کہ وہ جو بت بناتے تھے وہ ابراہیم خلیل اللہ کی یعنی نبیوں کے بت بناتے تھے. جی. تو بت تو بھائی سنو بت مانتے تھے اور بتوں سے مانگتے تھے. ارے سنو تو اس نے کیا کہا؟ نبیوں کے بت بناتے تھے. تو سامعین حضرات غور کرنے کا مقام ہے، کتنی بڑی غدار اور مکار اور شیطان قوم ہے یہ. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء آیت نمبر 98 میں فرماتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اور جو پکارنے والے ہیں دونوں جہنمی ہیں. دونوں جہنمی. اب یہ بتائیے معاذ اللہ کیا نبی جہنم میں جائیں گے؟ اتنے بڑے مکار قوم ہے. اب ایک چیز اور یہاں پہ سوچنے والی بات ہے کہ سب سے بڑی بات تو ان کا عقیدہ دیکھ لیں آپ، کہ جس اصول کو یہ ہمیں بنا کے مشرک کہتے ہیں، لیکن یہ اپنے باپ کو مشرک نہیں کہیں گے، یہ ابن تیمیہ کو مشرک نہیں کہیں گے، صدیق حسن بخاری کو مشرک نہیں کہیں گے. اس نے کہا ہی نہیں. تو ڈنڈا پڑ جائے گا نا ان کے. ہاں. تو اس سے یہ پتا لگا کہ یہ قوم جو ہے صرف اپنی بڑائی کرنے کے لیے، اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے مشرک کا کافر کا فتویٰ لگاتے ہیں، جو حضور کی حدیث مبارکہ موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو اسلام کی چادر کو پسے پست پھینک دیں گے اور اپنے پڑوسی پہ شرک کی تہمت لگائیں گے، تلوار کھینچیں گے، شرک کی تہمت لگائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں مشرک کون ہوگا؟ کہا کہ جس پر تہمت لگائی جائے گی. تو سامعین اکرام دیکھیں آپ اس کو، ریکارڈنگ کو سنیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.